جواہرات موتی وغیرہ اس نے بھیجے. تو اس نے کہا اگر تو دنیا دار بادشاہ ہوا نا تو پھر وہ یہ تحفے قبول کر لے گا, لالچ میں آ جائے گا, ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا. جب وہ پورا دستہ گیا ان کے پاس یہ تحفے طائف لے کر, تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے انتم بہدیۃکم تفرحون, مجھے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے, بس ملکہ یہ بتائے کہ اس نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اس کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن, تو ایک دیو کہنے لگا, ایک بڑا جن کہنے لگا کہ قبل ان تقوم من مقامک ھذا, آپ کے اس مجلس کے برخاست کرنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا. تو سلیمان علیہ السلام, یہ جو جنات ہیں ان کا بھی وجود ہے, ان کی بھی حقیقت ہے. بعض ایسے لوگ وہ جنات کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ جنات کے اندر توالد اور تناسل کا سلسلہ بھی موجود ہے, ان کی نسل بھی ہوتی ہے, آگے بچے بھی ہوتے ہیں, سارا ان کا ایک مکمل سلسلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی باہر پیشاب کرتا ہے تو وہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے. آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا ذَاتُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنُّ, یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. اور آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے گوبر کے ساتھ بھی استنجا نہ کرے. بعض حدیثوں میں موجود ہے فرمایا کہ وہ جو جنات ہیں ان کے جانوروں کی خوراک ہے جو گوبر ہے, آپ نے منع کیا ان کے ساتھ استنجا کرنے سے. تو جنات کا بھی ایک وجود ہے اور جنات کی بھی ایک حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, آپ تھوڑا سا آگے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج رات کو میں ایک جن آ گیا, سرکش جن, اس نے میرا گلا دبانا چاہا. آپ نے فرمایا میں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا کہ میرا دل کیا کہ میں اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صحابہ اور صحابہ کے بچے بھی دیکھیں یہ شیطان باندھا ہوا ہے. تو وہ شیطان جو تھا وہ کہنے لگا سلیمان, آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے ایسی حکومت دینا, میرے بعد وہ حکومت کسی اور کو نہ دینا. تو آپ نے فرمایا مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کیونکہ ان کی جنات کے اوپر بھی حکومت تھی. تو جب میں نے ان کی دعا کو یاد کیا تو پھر میں نے اس جن کو چھوڑ دیا. تو وقال الذی عنده علم من الکتاب, اسی مجلس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے. تورات کا علم تھا, انجیل کا تھا, قرآن کا علم تھا, لوح محفوظ کا علم تھا, یہ کہیں تفسیر موجود نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. اب وہ بندہ کون تھا؟ بعد میں کہا حضرت خضر علیہ السلام تھے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ خضر علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں. ایسا عقیدہ بنانا کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے, ساری زندگی وہ زندہ رہیں گے, سمندروں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, یہ غلط عقیدہ ہے. بعد نے کہا کہ وہ سلیمان علیہ السلام خود ہی وہ تخت لے کر آئے تھے. بعد نے کہا کہ اس کا نام آصف بن برزخیہ اس کا نام تھا, یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور اس کے پاس اسم اعظم تھا. اب اسم اعظم کیا چیز ہے اس میں مفسرین نے اختلاف کی ہے. بعد نے کہا اللہ کا جو نام ہے لفظ اللہ یہی اسم اعظم ہے. بعد نے کہا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ اسم اعظم ہے. بعد نے کہا جو آیت الکرسی ہے یہ اسم اعظم ہے. بعد نے کہا جو سورہ اخلاص ہے یہ اسم اعظم ہے. ایک آدمی نے وہ دعا کر رہا تھا اور اس نے قل هو اللہ بھی پڑھ کر دعا کی, انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے. جب بھی کوئی بندہ دعا کرے اور ساتھ یہ پڑھ لے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا انا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک, آپ کی نظر جھکنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا. تو خیر وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا, ادھر سے ملکہ بھی آ رہی ہے. جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تو جب وہ تخت آ گیا نا, سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا دیکھا پھر میرا کمال, یہ نہیں فرمایا. اللہ کے نبی یا جو بھی اہل علم ہوتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے دیکھا پھر میرا کمال. جس طرح قارون نے کہا تھا کہ یہ سارا مال, اس کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی. وہ کہنے لگا یہ سارا مال تو میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب تخت آیا دیکھا تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے اللہ کا احسان ہے. اللہ نے یہ دیکھنا چاہا ہے اشکر ام اکفر,